السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت پڑھ لیا تھا. آج ہم نے شروع کرنا ہے ضیاء الحق کا دور. 1977 سے 1988 تک 11 ایئرز ان کا ٹینیور رہا ہے پاکستان میں. 77 سے 1985 تک مارشل لا امپوزڈ رہا ہے 8 سال تک. پھر 85 سے لے کے 88 تک یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کے. اب ہوا کیا تھا 1977 میں عام انتخابات. اس ٹائم جو سب سے اسٹرانگ پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی. تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب نے ایک اپوزیشن بنائی، ایک الائنس بنائی پاکستان قومی اتحاد کے نام سے، پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے. وہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور اس الائنس کے ہیڈ تھے مفتی محمود، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہرانا ہے. لیکن ہوا کیا اس سے بالکل الٹ. 7 مارچ 1977 کو جب قومی اسمبلی میں الیکشنز ہوئے، نیشنل اسمبلی میں، تو پیپلز پارٹی جیت گئی. اب نیشنل الائنس نے کیا کیا، ساری اپوزیشن نے مل کر ان کو کہا کہ یہ جی دھاندلی ہوئی ہے، الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے. پھر صوبائی اسمبلی، پروونشل اسمبلیز کے جب الیکشنز ہوئے تو ساری اپوزیشن نے، ساری جو الائنس تھی نیشنل الائنس نے، اس سے بائیکاٹ کر دیا اور ایک موومنٹ کا آغاز کیا. اس کا نام تھا نظام مصطفیٰ. مطلب وہی بات جو ہر الیکشن میں ہی ہوتی ہے. جب نواز شریف بنا تھا تو عمران خان نے کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، پولز خریدے تھے، ووٹ خریدے ہیں، انہوں نے بندے خریدے ہیں. عمران خان جب وزیر اعظم بنا تب باقی اپوزیشن بھی اس کے خلاف کھڑی ہوگی کہ دھاندلی سے جیتا ہے، یہ وزیر اعظم دھاندلی سے بنا ہے. تو ہر الیکشن میں آلموسٹ یہ ہوتا ہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب اپوزیشن کا بہت زیادہ شور ہونے لگ گیا، بھٹو نے کیا کیا، نیشنل الائنس کو مذاکرات کے لیے بلایا. اب لڑنے سے بہتر تھا کہ مذاکرات کیے جائیں. عمران خان بھی یہ کہتا ہے انڈیا جو بھی کر لیں، انڈیا کہتا ہے جنگ کرنی ہے، عمران خان کہتا ہے نہیں ہم مذاکرات کریں گے، مذاکرات سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اب نیشنل الائنس سے مذاکرات ابھی جاری ہی تھے کہ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ پلٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا. تو ملک میں مارشل لا کب لگا تھا؟ 5 جولائی 1977 کو. اور کس نے لگایا تھا؟ جنرل ضیاء الحق. اور جنرل ضیاء الحق نے تقریباً 11 سال پاکستان پر حکومت کی ہے. اور 17 اگست 1988 کو ان کا ایئرپلین کریش میں شہید ہو. ان کے پلین میں بوم تھا اور پلین بہاولپور کے قریب گرا تھا، اور اس سے پھر اسی طرح بہاولپور، سانحہ بہاولپور کے نام سے مشہور ہے. سو اپنے پیرنٹس سے پوچھنا جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی تھی، جب شہید ہوئے تھے، تو ملک کے کیا صورت ہے. میری ماما تو کہتی ہیں پورا ملک رویا تھا. پھر ملک کے پریزیڈنٹ کی ہو گئی ڈیتھ. پھر چیئرمین سینیٹ تھے غلام اسحاق خان، وہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ نگران صدر یا قائم مقام صدر. کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ تب ہوتا ہے جب پریزیڈنٹ یا تو شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی جگہ، ان کی ڈیوٹی کے لیے جب تک کوئی نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا یہ کیئر ٹیک کریں گے ان کے پوسٹ کو. تو اب ہمیں پڑھنا ہے ضیاء الحق کے دور میں ہوا کیا تھا. 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1998. اور یہ آپ کے ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، اور یہ 10 ریز ٹو پاور انفینٹی ٹائمز امپورٹنٹ ہے، اور یہ بورڈ والوں کو بہت 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 پسند ہے، اور یہ بہت 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 آسان ہے. تو پہلا کام ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ شرعی عدالتوں کا قیام کیا. پہلے اس نے ایک آرڈیننس جاری کی، ایک آرڈر جاری کیا، تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنیں گے، اور ان شریعت بینچز میں علماء جو ہیں ہمارے اسکالرس، ان کو بطور جج نافذ کیا گیا تھا. پھر 1980 میں ان شریعت بینچز کے بجائے شریعت کورٹس بنا دی گئیں، شرعی عدالتیں قائم کر دی گئیں. اس کا کیا مقصد تھا کہ نیچے جتنی بھی عدالتیں ہیں، اگر ان میں کوئی غلط فیصلہ وغیرہ ہو رہا ہے تو ان کو شرعی طور پر اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. پھر ان شرعی عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے بینچ ان کا فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا کام اس نے کیا کیا تھا؟ شرعی حدود کا نفاذ کیا تھا. اور اس آرڈیننس میں کہا کیا گیا تھا کہ چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جو جرائم ہیں ان کو شرعی لحاظ سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے، شروع سے لے کے آج تک جو بہت امیر لوگ ہیں وہ بے شک جون سا مرضی جرم کر لیں، وہ پیسے دیں گے اور آزاد ہو جائیں گے. اور جو غریب ہے وہ کیا کرے گا، وہ بے شک نہیں بھی کرے گا تو اسے کسی نہ کسی طرح اس پہ الزام لگا کے اس کو پھانسی ہو ہی جانی ہے. تو یہ آرڈیننس بیسیکلی اسلامک مساوات کی بیسس پر آرڈیننس جاری ہوا کہ چاہے امیر ہو یا غریب جرم ایک ہی ہوتا ہے.
اور سزا بھی برابر کی ملے گی. لیکن افسوس ہے ویسے آج تک ایسا ہو نہیں سکا. تیسرا کام کیا کیا تھا اس نے، ہر صاحب نصاب مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے فرسٹ رمضان کو 2.5% زکوٰۃ لے لی جاتی تھی. پھر جو لے لی جاتی تھی زکوٰۃ 2.5% ہر اکاؤنٹ میں سے، وہ زکوٰۃ کونسل کے پاس جاتی تھی اور زکوٰۃ کونسل سے وہ مستحقین میں ڈیوائیڈ ہو جاتی تھی. اور اینول زکوٰۃ کی پرسنٹیج ہے 2.5% اور اینول عشر کی پرسنٹیج ہے 10%. اور عشر ہوتا کیا ہے، زرعی پیداوار میں سے کوئی مخصوص حد زکوٰۃ کرنا. لائک اگر آپ کسان ہیں، آپ کی زرعی پیداوار ہوئی ہے 100 من، تو اس میں سے 90 من پہ آپ کا حق ہوگا اور 10 من جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اسلامک لا کے مطابق. پھر چوتھا کام اس نے کیا تھا سود کا خاتمہ. 1 جنوری 1981 میں سود کے خاتمے کے لیے، انٹرسٹ کے خاتمے کے لیے پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پہ اکاؤنٹس کھولے گئے. اور پھر 1 جولائی 1984 کو جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹس تھے ان کو PLS خاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. PLS اسٹینڈس فار پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. پانچواں کام کیا اس نے کیا، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی. کیوں دی گئی؟ تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا انٹریکشن اسلام سے اور پاکستان سے زیادہ ہو، پاکستان کی ہسٹری سے. چھٹا کام کیا کیا تھا اس نے، نماز کا اہتمام. جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا گورنمنٹ آفیسز تھے اس میں ظہر کی نماز کے لیے نماز بریک دی گئی تھی اور صلاح کمیٹیز بنائی تھی ٹو اٹریکٹ پیپلز ٹورڈ پریئر. ساتواں کام اس نے کیا تھا احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے تحت جو بندہ رمضان کا احترام نہیں کرے گا اسے 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی تھی. اور یہ اس وقت 500 روپے جرمانہ کافی بڑا تھا، ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے. تو رمضان کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے مغرب تک روزہ رکھو، پھر ساری رات گانے سنو، پھر صبح دوبارہ روزہ رکھو تو وہ رات کے گناہوں سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے. ویسے پاکستانیوں کا آلموسٹ یہی طریقہ کار ہوتا ہے. آٹھواں کام کیا اس نے کیا، دینی مدارس یعنی ریلیجیس انسٹیٹیوٹ پہ کافی توجہ دی. اسلامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری تھا مسلمانوں کے لیے. اور ان کی جو ڈگریز ہوتی ہیں علماء کی MA کے برابر ان کو قرار دیا گیا. عربی کی لازمی تعلیم 6 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک عربی کی جو تعلیم ہے وہ لازمی قرار دی گئی تھی، کمپلسری سبجیکٹ اس کو قرار دے دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ عربک ہماری ریلیجیس لینگویج ہے اور اس سے ہماری انٹریکشن جتنی ہوگی اس سے ہمیں زیادہ اسلام کی سمجھ آئے گی، تو عربی سیکھنی چاہیے. 10واں کام کیا کیا تھا اس نے، 1981 میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامیہ یونیورسٹی بنائی اسلامک لرننگ کے لیے اور اسلامک ریسرچ کے لیے. لاسٹ پوائنٹ از شریعت فیکلٹی کا قیام. اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی تھی، اس میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، شریعت سٹاف. اس میں علماء آ جاتے ہیں. اس میں کیا تھا، قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا جائے. تو یہ بہت ضروری تھا اسلام سے ہماری انٹریکشن کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں قرآن پاک پڑھ لیا تو بس فرض ادا ہو گیا. حدیث پڑھنا، اسلامک لاز جاننا، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، سیرت نبوی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو 1988 کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.